السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دانش سلطانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ معروف سماجی اور ہر دل عزیز شخصیت مرزا اجمل بیگ آف چک سکندر موجود ہیں۔ ناظرین، جس گاؤں میں اس وقت میں موجود ہوں یہ سرائے عالمگیر کا نواحی گاؤں چک سکندر ہے، اور گزشتہ 25 سال سے یہ گاؤں آہستہ آہستہ جو ہے وہ دریائے جہلم سے نظر ہو رہا ہے۔ اس کی جو زمینیں ہیں وہ دریا خود ہو رہی ہیں، اور اس کے متعلق جو ہماری موجودہ انتظامیہ ہے، منتخب کردہ نمائندگان ہیں اور احکام بالا ہیں، وہ اس کے متعلق کوئی ایکشن ہی لے رہے، نہ اس کے متعلق کوئی عمل ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ مرزا اجمل صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے متعلق کیا کہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور یہ ہماری عوام الناس کو یہ بتائیے گا کہ 25 سال سے جو آپ کا گاؤں ہے اس کی زمینیں دریا برد ہو رہی ہیں، جی اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہ ابھی تک کیوں تکمیل تک نہیں پہنچا، تعمیر شروع نہیں ہوئی، اس میں کس کی جو ہے وہ کوتاہی ہے؟ جی، یہ دیکھیں، یہ جو حفاظتی بند ہے یہ تقریباً 20 سے 25 سال ہو گئے۔ یہ جو ساتھ کے دونوں گاؤں ہیں ان میں حفاظتی بند بنے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو حفاظتی بند ہے یہ جب یہ اور اس سے زیادہ جو میں جو سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا لیفٹ گاؤں ہے وہاں پہ بھی ایک نالا بنا ہوا ہے اور وہ بھی پانی ادھر آتا ہے، اور جو رائٹ پہ گاؤں ہے ان کا بھی برساتی جو بارش کا پانی ہے وہ زیادہ تر ادھر ہی آتا ہے۔ اس کی وجہ سے کٹاؤ جو ہے، اور جب ادھر سامنے وہ نالا لگتا ہے جو پار سے بارشیں جب زیادہ آتی ہیں تو وہ بھی آگے ٹھوکر بالکل ہمارے گاؤں پہ کرتی ہیں۔ اس سے زیادہ ابھی بالکل تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا۔ تو ہماری اپلیکیشن ہے، ایک تو جو ہے نا میرا گاؤں ہے چھوٹا، اور بندے زیادہ تر جو ہے وہ باہر اپنے روزگار کے سلسلے میں کام کرتے ہیں۔ پیچھے جو لوگ ہیں وہ اپنے جتنی ان سے ہو سکتی ہے انہوں نے ایفرٹ کی ہے، لیکن 20-25 سال سے ہماری اپلیکیشن ہے 235، اس پہ صرف اور صرف فنڈ لگنے، کیونکہ گاؤں چھوٹا ہے اور عوامی نمائندے جو چھوٹا گاؤں ہے اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتے، اور اتنا بڑا اماؤنٹ بھی نہیں ہے کہ یعنی کچھ ایسی ٹھوکر بنا دیں کہ اس پہ آ کے ابھی آپ دیکھیں، اور ہمارا جو جتنا بھی زیادہ رقبہ ہے وہ دریا بورد ہو چکا ہے۔ اس سائڈ پہ آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو ہمارے زیادہ تر زمینیں جو ہیں نا وہ دوسرے گاؤں کی ہیں، رائٹ پہ بھی ہے، اور ادھر آپ دیکھیں تو دریا ہے، اور اس سائڈ پہ آپ دیکھیں تو اس سائڈ پہ بھی زمینیں بہت مہنگی ہیں۔ اجمل بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو تحصیل انتظامیہ ہے اور منتخب کردہ نمائندگان ہیں ان سے اس بند کے متعلق رابطہ کیا، ان کا آگے سے کیا کہنا ہے؟ جی، جو جتنے دیکھیں، میں تو اب سیسوں باہر ہوتا ہوں، اور جتنا مختصر وقت ہوتا ہے میں نے بہت زیادہ اپلیکیشن دی ہیں اپنے سی ایم ہاؤس، گورنر ہاؤس، میں یہی کر سکتا ہوں نا۔ باقی مقامی لوگ ہیں ان کا ہوتا ہے کہ کسی کے آفس میں جائیں، کسی سے بات کریں، تو جو کبھی چھوٹے گاؤں کی بات کو سنتا نہیں۔ تو اصل میں تو یہ کہ کون سا ایسا لکی عوامی نمائندہ ہوگا کہ جو ووٹوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اس کا فنڈ لگائے گا۔ اب اگر اس سال بھی اس کے فنڈ نہیں لگے تو یہ گاؤں آپ کو، مجھے نہیں لگتا کہ بالکل آپ دیکھیں بالکل قریب آ گئے۔ جی، دریا سے گاؤں کا جو فاصلہ وہ چند قدم کا ہے، چند قدم کا ہے، بالکل۔ اب یہاں پہ بھی اگر یہ بند لگتا ہے نا، واسطی بند، تو وہ جو ساتھ والے اس سائڈ والے جو گھر ہے نا وہ ان کا فاصلہ یہی رہ جانا ہے 10 قدم 15 قدم۔ اگر یہاں پہ بھی حفاظتی بند لگتا ہے نا تو وہ میری نظر میں وہ بھی ایک ڈینجر ہے بچوں کے لیے۔ لیکن اللہ کرے کوئی ایسا عوامی نمائندہ ہو جو اپنی ذات سے ہٹ کے اپنے ووٹ بینک کو ایک سائڈ پہ رکھے اور اس کی فنڈنگ کرائے۔ اجمل بھائی، یہ بتائیے گا کہ اس گاؤں میں کتنے سال ہو گئے ہیں اس پہ کوئی فنڈ نہیں لگا؟ اگر سچ بتاؤں تو میں نے 50 سال میں کوئی بھی بڑی گرانٹ اس گاؤں میں نہیں لگی، حالانکہ اس کو ماڈل ویلیج کہتے ہیں۔ آج سے 25-30 سال پہلے انکل حنیف صاحب نے یہاں پہ یہ جو روڈ ہے یہ ان کی گرانٹ ہے، ملک حنیف آباد، جی بالکل، یہ ان کا روڈ بنا ہوا ہے۔ باقی جتنی کونسل کی گرانٹس ہیں وہ یہی ہے کہ یہاں سے چند قدم آگے گلی بنا دی، آگے اینٹیں لگی ہوئی تھی اس پہ یہ سیمنٹ وغیرہ ڈال دیا، پھر یو سی چیئرمین کی انہوں نے آگے لگوا دی، پھر وہ
ایک بھائی عمیر بیگ انہوں نے لگا دی، پھر ابھی راجہ صاحب نے جو گرانٹ دی چھوڑی. یعنی کہ یہ جو ہے یہ کونسل کی گرانٹ ہے. جو باقاعدہ ایک بڑی گرانٹ لگی ہے وہ ہماری لنک روڈ کی بنی ہے. یہ بھی ابھی گلیوں میں شمار ہوتی ہیں کیونکہ گھر آ گئے. لنک روڈ تو ہمارا ختم ہو گیا نا. اگر آپ دیکھیں جیسے کارپیٹ روڈ یا کوئی بھی روڈ ہے وہ روڈ تو ابھی ہماری ختم ہو گئی ہے. یہ اب گلی کی گرانٹ جو ہے گلیوں نالے کی جو گرانٹ ہوتی ہیں یہ وہ لگے ہیں. آپ کوئی بھی ثابت کر دیں کہ کوئی بڑی گرانٹ لگی ہو اس میں کسی یہ ہمارا جو سکول ہے بچیوں کا، یہ سکول مسجد کا سکول تھا اور وہاں سے یہ ٹرانسفر ہوا ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی بتا دے یا میرے علم میں لے آئے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہمارے گاؤں میں کوئی گرانٹ نہیں لگی. اجمل بھائی یہ بتائیے گا کہ اس گاؤں میں آپ نے کوئی ویلفیئر سوسائٹی ہے وہ بھی چلا رکھی ہے؟ جی بالکل، ہمارے 2 شہید ہیں اور ان کے نام پہ شودا ویلفیئر سوسائٹی ہے. آپ کے پاس اگر کوئی مدد کے لیے آئے جی تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں؟ جی جتنی میری اوقات ہے وہ اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا. جتنی میری اوقات ہے وہ کرتے ہیں. آپ فری بلڈ آف ڈونر جو سرائے عالمگیر الحکمت فاؤنڈیشن کی شاخ ہے جی اس کے بھی سرپرست اعلیٰ ہیں. جی اس میں آپ نے آج تک کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں اور یہ جو بلڈ ڈونیشن والی فاؤنڈیشن ہے یہ کیسے کام کر رہا ہے؟ جی اس میں دیکھیں تسمیہ کے بچے، اس پہ بھی میں زیادہ بات نہیں کروں گا کہ وہ بچوں کو ہم گھر سے لے کے آتے ہیں پھر لے کے جاتے ہیں، جو بلڈ کا ارینجمنٹ ہے وہ کرتے ہیں، یا جو بھی ان کی جو ضروریات ہوتی ہے جتنا ہمارے بس میں وہ ہم کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ سماجی خدمات کرتے ہیں اور جی سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جی اس کا جذبہ جو ہے وہ آپ میں کیسے پیدا ہوا اور اس کی آئیڈیل کون ہے؟ دیکھیں اس کے آئیڈیل تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے اجمل بھائی یہ بتائیے گا کہ ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ آپ کا جو گاؤں ہے یہاں پہ جو بند بننا ہے اس کا فنڈ منظور ہو چکا ہے. آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ کیا واقعی فنڈ منظور ہو چکا ہے یا ابھی ہونا ہے؟ اس کے متعلق کیا تفصیلات؟ جی دیکھیں اللہ کرے آپ کی زبان مبارک ہو. میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے کہ ہمارا گاؤں چھوٹا ہے اور لوگ زیادہ تر روزگار کے سلسلے میں باہر ہیں، تو میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ ہماری اپلیکیشن ہوئی ہے 235 اور اس کی فنڈنگ کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اور کوئی ایسا عوامی نمائندہ ہو جس کے سر یہ سہرا لگے کہ وہ یہ فنڈ اپروول کرائے، کیونکہ ہمارا دریا بالکل قریب آ گیا ہے اور اس نے اپنی ذات سے اپنی ووٹ کو بلا طاق رکھ کے یہ فنڈ کرانے. تو اللہ کرے میرے علم میں نہیں ہے، اللہ کرے اگر نہیں بھی ہوئی تو تب بھی آپ ہماری یہ بات انتظامیہ تک یا عوامی نمائندوں تک پہنچائیں کہ پلیز اس کی فنڈنگ کرائیں. آپ کس انتظار میں؟ کوئی جتنی جلدی اب آج بھی اگر یہ اس کا کام شروع ہو تو یہ بالکل ہمارے قریب ہے، اور یہ جو مونسون کی بارشیں ہیں اور قریب آ رہا ہے. تو اللہ کرے آپ کی یہ جو بات ہے وہ ٹھیک ہو. اجمل بھائی یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ ابھی تک بند نہ بننا، جی کیا اس میں یہاں کے باسیوں کی کوئی کوتاہی نہیں؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن یہ کہ اللہ کی ذات بھی فرماتی ہے کہ جب تک آپ خود اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے ہیں تو خدا بھی حالت نہیں بدلتا. زیادہ تر نا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ زیادہ لوگ جو ہے نا وہ باہر اپنے اپنے روزگار کے سلسلے میں، اور پیچھے جو لوگ ہیں انہوں نے شاید کی ہو، لیکن گاؤں سب سے مین چیز ہے نا چھوٹا ہے، اور چھوٹے گاؤں پہ عوامی نمائندے اتنی جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے، کیونکہ جو ووٹ بینک کا سسٹم ہے نا، ابھی دیکھیں نا یہ 7 گاؤں ہیں بڑے بڑے ماشاءاللہ، انہوں نے اپنے گاؤں کے لیے اپنے بچوں کے لیے بہت میں نے ایک ماڈل ولیج بنا دیا. اور جب کہ میں نے کہا کہ اگر میں غلط ہوں یا میرے نالج میں نہیں ہے میں باہر رہا ہوں کہ یہاں ایک ہی لنک روڈ جو سب سے بڑی گرانٹ لگی ہے، اس کے علاوہ وہ جو باقی لگی ہے وہ ساری گلیوں کی ہے. ہمارے گاؤں میں گلی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی یعنی کہ گلیوں نالیوں کی گرانٹیں لگی ہیں. ایک سکول بنا ہوا ہے، وہ سکول مسجد سکول تھا اور وہاں سے وہ بچیوں کا سکول ہے. باقی ہمارے گاؤں میں ہے کیا؟ کوئی آپ گراؤنڈ بنا دی، جنازہ گاہ ہم نے اپنی مدد کے تحت بنایا ہے، یا ہمارے کوئی جنازے قبرستان کی 4 دیواری کا کام، کوئی کچھ کام نہیں ہوا. کوئی بڑی گرانٹ مجھے کوئی بتایا نا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی بڑی گرانٹ، یہ جو انکل نے یہ لنک روڈ بنوایا
یہ ان کی سب سے بڑی، اور کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی آج تک اس 50 سال میں کہ یہاں پہ کوئی بڑی گرانٹ اس گاؤں میں دے، بالکل نہیں دی۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ میرے نالج میں نہیں ہے، اللہ کرے میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کی زبان مبارک ہو، اور یہ جو ہمارے فنڈ ہیں یہ جلدی ریلیز ہوں تاکہ اس کا کام شروع ہو، اور اگر نہیں بھی ہوئی تو پھر بھی میں تمام سرائے عالمگیر کے جو اچھے صحافی ہیں، پریس کلب ہے آپ کا، ان سے گزارش ہے کہ اس کو آپ اس بات کو اٹھائیں، عوامی نمائندوں تک یہ بات پہنچائیں، انتظامیہ تک یہ بات پہنچائیں کہ اس کی جلدی سے جلدی فنڈنگ کرائیں۔ آپ کس انتظار میں؟ اور یہ جو موجودہ عوامی نمائندے ہیں ضرور اس کو پہ توجہ دینی چاہیے، فنڈ ریلیز کرانے چاہیے تاکہ جو چھوٹے گاؤں کا جو کنسپٹ ہے نا سیاست کمتری کا وہ ختم ہو۔ اجمل بھائی یہ بتائیے گا کہ جہاں پہ بارش جب ہوتی ہے اس گاؤں میں حفاظتی باندھ نہیں ہے، جی جی تو بارشوں کا جو پانی ہے وہ ندی نالوں کی صورت میں جہاں پہ باندھ بنے ہو وہاں پہ جو بڑی مشکل سے دریا کا جو بارشوں کا جو پانی ہے وہ قابو ہوتا ہے، جی تو یہاں پہ جب بارشوں والا پانی آتا ہے تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس گاؤں کو بخیر و فیت چھوڑ کے گزر جاتا ہے؟ جی دیکھیں آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ ابھی جیسے یہ مونسون کا سیزن چل رہا ہے تو ابھی ہمارا جو دریا کا کٹاؤ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، ادھر سے بارشی پانی جاتا ہے، ادھر سے سامنے سے پانی آتا ہے، وہ پار والی سائڈ وہ جو نالا ہے ادھر سے آتا ہے، اور پیچھے سے جو منگلا کی طرف سے آتا ہے، تو کٹاؤ ابھی یہ جو وقت جا رہا ہے یہ کٹاؤ زیادہ ہے۔ تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کیونکہ ہم تو 1 2 4 دن ہیں مہمان ہیں، ہمارا گاؤں چھوٹا ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ باہر جا کے اپنے روزگار کے سلسلے میں، پیچھے جو 2 4 5 لوگ ہیں وہ بھی اپنے سلسلے میں مصروفیات میں، تو آپ جب بھی کسی عوامی نمائندے سے کسی انتظامی نمائندے سے ملیں تو ہماری اس بات کو اٹھائیں کہ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اس پہ ضرور فنڈنگ کرائیں۔ صرف فنڈنگ ہے، ہماری اپلیکیشن ہے 235 یہ سبمٹ ہو چکی ہے، صرف اس پہ فنڈنگ ہونی ہے بس، یعنی کہ اگر تھوڑا سا بھی اس کو تھوڑی سی بھی فنڈنگ کریں نا تو ہمارا پانی رک جاتا ہے، اگر یعنی کہ فل نہیں بناتے نا تو یہ جہاں سے نالا پڑتا ہے نا وہاں پہ بھی اگر تھوڑا بہت اس کا بند حفاظتی بند بنا دیں تو پانی رک سکتا ہے۔ اجمل بھائی یہ بتائیے گا کہ حکومت کی طرف سے بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے سیلاب کے متعلق، جی تو خدا نہ خواستہ اگر ایسی صورتحال میں سیلاب آ جاتا ہے تو پھر یہ گاؤں اپنی حفاظت کیسے کرے؟ بس اپنی مدد آپ کے تحت ہی ہے، حالانکہ پچھلے سال جو ہے پچھلے میرے خیال ہے 2 3 سال ہو گئے اسسٹنٹ کمشنر صاحب یہاں وزٹ بھی کر کے گئے، اصل صرف اور صرف مسئلہ ہے فنڈ کا، کہ فنڈ کوئی بھی عوامی نمائندہ یہاں فنڈ نہیں لگاتا کیونکہ گاؤں چھوٹا ہے، ووٹ تھوڑے ہیں، تو اللہ کرے کوئی ایسا لکی آدمی ہو جو اپنی ذات سے ہٹ کے یہاں پہ فنڈنگ لگائے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر فوٹو سیشن کے لیے ہر کسی نے آ جانا ہے۔ حفاظت کیا کرنی ہے کہ حفاظت یہی ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی، اور یہ جو دیکھیں موضوع چک سکندر ہے نا، میں آپ کو ہمارا بہت بڑا رقبہ تھا، اس کے ساتھ بڑا یہ ایک لمبی بات ہے، اس کے ساتھ بڑا کھڑبڑ ہوا ہے، اس کا رد و بدل نمبر یہ وہ، اور پھر جو ایک سب سے ایک ہوا ہے نا ہماری ایک شاملات جو ہے نا ہماری زمینیں وہ زیادہ تر سیل ہو چکی ہیں، تو کچھ ہم لوگوں کی بھی کوتاہیاں ہیں، تو کچھ ہمارے بزرگوں سے بھی انجانے میں غلطی ہو گئی ہے کہ دیکھیں ہمارے پورے گاؤں کی شاملات سیل کر دی، حالانکہ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، 30 35 سال پرانی ہے، بہت تھوڑے سے اماؤنٹ 18 20 روپے 15 12 روپے مرلہ میں، تو حالانکہ وہاں کوئی یہ ساتھ والے گاؤں ہیں، تو آج سے 30 35 سال دیکھیں تو ان کی لائف سٹائل ہماری ایک جیسی تھی، آج دیکھیں تو یہ فرق ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو بڑوں نے اپنے گاؤں کے لیے اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دی ہیں، کام کیے ہیں، گراؤنڈ ہیں، بڑے بڑے جنازے گاہ بنائے ہیں، تو انہوں نے اپنے گاؤں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور کرنا بھی چاہیے، جبکہ جو ہمارا گاؤں ہے کہ ایک ہمارا بہت بڑا رقبہ جو ہے وہ اس کے پیچھے سے بھی یعنی لوگوں نے زیادہ تر سیل کر دیا،
جانے انجانے میں سیل کر دیا. اس کا ہمارا نقصان یہ ہے کہ ابھی زیادہ تر جو ابھی زمین ہے یہ دوسرے گاؤں کی ہے. ان لوگوں کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ادھر سے دریا آ رہا ہے، تو ہمارے پاس تو زمین بچتی نہیں کہ ہم جائیں کہاں. اجمل بھائی یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ادھر حفاظتی باندھ بھی نہیں ہے، گاؤں کی زیادہ زمین جو ہے وہ بیچ دی گئی ہے اور کچھ دریا بند ہو گئی ہے. جی جی اس کے باوجود اس گاؤں میں جو نوجوان ہیں ان کے کھیل کود کے لیے کوئی گراؤنڈ وغیرہ اور ضروریات زندگی کے متعلق جو اشیاء ہونی چاہیے، کیا وہ موجود ہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں. ہمارے پاس تو دیکھیں، ہمارے پاس تو مکان بنانے کے لیے زمین نہیں ہے. گراؤنڈ تو بڑی دور کی بات رہ گئی. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو ساتھ والے گاؤں ہیں اصل میں ماڈل ولیج یہ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دی ہیں. دیکھیں وہ نئے نئے جو ہیں وہ قبرستان بنا رہے ہیں، وہاں پہ روڈیں بنا رہے ہیں، بچوں کے لیے گراؤنڈ بنا رہے ہیں. کوئی سہولت ایسی نہیں ہے جو ساتھ والے گاؤں میں نہیں ہے. آپ کا گاؤں چاٹ سکندر صرف نام کا ماڈل گاؤں ہے. نام کا، بالکل نام کا. یہ دیکھیں یہ پہلا گاؤں ہے کہ جس کے قبرستان کی زمین کم ہوئی ہے، جبکہ ساتھ والے گاؤں اپنا قبرستان بڑا کر رہے ہیں. اور ہمارے یہ آبا جادات نے یہ جو زمین یہاں پہ چھوڑی تھی وہ کم ہوئی ہے، زیادہ نہیں ہوئی. یہ آپ جا کے دیکھیں، یہ جنازہ گاہ بنایا تو 5-6 سال ہو گئے، تو اب جا کے آپ اس کی حالت دیکھیں کہ اس کی حالت کیا ہوگی. تو ابھی 1-2 ہفتے بعد میں دوبارہ کام اس پہ کرنے لگوں، اس کو رینوویٹ کرانا ہے. یہاں پہ ایک میرا پروگرام ہے، کمیونٹی سینٹر بنائیں گے جس کو ہم دارا کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا دارا کلچر جو ہے وہ ختم ہو گیا. ہم گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، تو گاؤں میں پہلے ایک دارا سسٹم ہوتا تھا، ابھی بیٹھک سسٹم ہو گیا. تو اپنے ہم اس کلچر سے ہٹ گئے. دارا ہوتا ہے وہ جو سب گاؤں کا مشترکہ ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ میرا پروگرام ہے کہ یہاں ایک دارا بنانا ہے اور جنازے گاہ کو تھوڑا سا رینیو کرانا ہے. اجمل بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ جب بھی پاکستان آتے ہیں جی تو سرائے عالمگیر میں آپ کا آنا جانا ہوتا ہے. جی کیا آپ نے پچھلی جو چھٹی آئے تھے اس کے متبادل اس دفعہ آپ نے سرائے عالمگیر میں کچھ تبدیلیاں دیکھی، اور اگر دیکھی تو وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو مزید ہوں تو شہر سرائے عالمگیر جو ہے وہ خوبصورت ہو؟ جی دیکھیں، ہمیں جو چیز زیادہ تر جو چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ قدرتی ملی ہیں. ایک سائڈ پہ دیکھیں دریا ہے، دوسری سائڈ پہ ہم جس کو پبی کہتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا. اور ہمارے 4 اضلاع کا ہب ہے یہ ہمارا سرائے عالمگیر. بہت خوبصورت، ہمارے لوگ بھی بہت اچھے ہیں. یہ بھی آپ کو بتاؤں، دوسرے علاقوں سے ہمارا علاقہ بہت امن والا ہے، ہمارے لوگ بھی اچھے ہیں. اور سب سے زیادہ جو ان لوگوں میں نے جو چیز دیکھی ہے وہ جذبہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کا اخلاق اچھا ہے، لڑائی جھگڑے سے دور ہیں. باقی اتنی بڑی آبادی میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، لیکن اوورآل ہماری جو تحصیل ہے یہ بہت اچھی ہے. ان میں یہ چیز میں کہوں گا کہ ان میں یہ چیز بہت اچھی ہے. ہمارا شہر بہت خوبصورت ہے. یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، لیکن اوورآل ہماری جو تحصیل ہے یہ بہت اچھی ہے. ان میں یہ چیز میں کہوں گا کہ ان میں یہ چیز بہت اچھی ہے. ہمارا شہر بہت خوبصورت ہے. یہ ہے کہ ہمارا بازار جو ہے وہ جیسے یہ سوسائٹیاں بنی ہیں ایسے ہمارا بازار بھی باہر جا سکتا تھا. یعنی کہ ایک تاجر یہی چاہتا ہے کہ میری دکان کشادہ ہو، وہاں حفاظت ہو، گاڑی ٹریلا وہاں سامان لوڈنگ ان لوڈنگ ہو. تو وہ جتنی یہ سوسائٹیوں پہ کام ہوا ہے اتنا یہ ایک بازار بھی باہر جا سکتا تھا، کھلا ہو سکتا تھا. دوسرا ایک سب سے زیادہ جو کام کرنے کا جس پہ ہے نا کہ ہمارے ہاں جو یہ گداگر ہیں، یہ مانگنے والے، یہ سارے آؤٹ آف سٹی سے ہیں، یہ ہمارے علاقے کے نہیں ہیں. اس سے یہ فرق پڑتا ہے. ان کو چاہیے کہ یہ انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ ان کو دیکھیں، ان کے آئی ڈی چیک کریں کہ یہ پیشہ ور ہیں. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے تحصیل کے حقدار سفید پوش لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. تو یہ جتنے باہر آئے ہیں، یہ جو زیادہ تر میں ایک دن بیٹھا تھا تو وہ حیدرآباد سے آیا ہوا تھا، یہاں پہ رینٹ میں مکان لیا ہوا تھا. تو ان پہ یہ انتظامیہ کام کرے کہ یہ باہر سے آئے. اور پھر یہ کہ دیکھیں نا، اگر کوئی کرمنل کام ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ غریب لوگ یوز ہو سکتے ہیں، تو ان کو پکڑنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے. تو زیادہ تر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو چیک کریں. ان کا بہت زیادہ رش ہے، تو اس رش کی وجہ سے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. اس پہ انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے.
اجمل بھائی یہ بتائیے گا کہ سی سی ڈی کا ہر طرف جو ہے وہ نام بلند ہے، جی کیا سی سی ڈی جو اپنا عمل ہے وہ کر رہی ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہیں؟ دیکھیں اس پہ میں تو زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، یہ انتظامی بات ہے، لیکن فی الحال امن و امان ٹھیک ہے۔ یعنی جب سے سی سی ڈی نے اپنا کام جی سٹارٹ کیا ہے تب جی سے اس ضلع میں جو ہے وہ قتل و غارت میں کمی پورے پنجاب میں آیا ہے، پورے پنجاب میں؟ پورے پنجاب میں امن و امان ہے۔ جب تک دیکھیں آپ کا امن و امان نہیں ہوگا، عدل کا انصاف کا سسٹم صحیح نہیں ہوگا، کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا۔ دو چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں، ایک امن و امان اور ایک انصاف۔ بے شک۔ تو پھر آپ کی مارکیٹوں میں رش لگنا ہے، پھر لوگوں نے پیسے لگانے۔ جب امن و امان ہی نہیں ہوگا تو کوئی پیسہ نہیں لگائے گا، وہ اپنا پیسہ سمیٹے گا اور کہیں اور جا کے لگائے گا۔ تو فی الحال امن و امان کا پچھلے سال جو میں آیا تھا، آپ نے یہاں کھردیلا میں ڈکیتی دیکھی، تو ابھی بہت فرق ہے، یعنی پچھلے سال کی نسبت اس بہت زیادہ، آپ نے شہر سہارنپور میں بہت تبدیلی دی۔ بہت زیادہ، بہت زیادہ، پورے پنجاب میں بہت زیادہ امن و امان کی صورتحال بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے عمر بھائی۔ اس کے علاوہ جو ہمارا دین کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے جو آپ اپنی ذات سے ہٹ کے کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہاں ہمارا یہ جو حفاظتی بند، اس کی گرانٹ کسی نے لگانی ہے نا تو وہ اپنی ذات سے ہٹ کے لگانی ہے، کیونکہ ہمارا اتنا ووٹ بینک نہیں ہے۔ اور جتنی میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی خاص گرانٹ بڑی نہیں لگی، اس کی وجہ کہ یہ جتنے عوامی نمائندے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ووٹ تو ہے نہیں، اگر ووٹ ہے تو شاید یہ بھی دو دڑوں میں ہو جائے، تو اس وجہ سے لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے۔ ایک ہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے انکل نیب صاحب کی، میں یہ جو گرانٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ کوئی بڑی گرانٹ لگی ہو ہمارے گاؤں میں۔ تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ خدمت کا یا جو کچھ بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، اگر آپ کسی کے کام نہیں آتے ہیں تو وہ ایک بیکار لائف ہے، بے جانور کی طرح کا آپ آئیں کھائیں پئیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کر کے چلے جائیں۔ ضرور آپ لوگوں کی خدمت کریں، چاہے آپ ایک پانی کا گلاس ہی دے دیں۔ اور ہر کام جو ہے وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں پیسے سے ہر کام نہیں ہوتا ہے، آپ کے اندر خدمت کا، قربانی کا ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ لوگوں کی عزت کریں، احترام کریں، لوگوں کے پردے رکھیں، حسد نہ کریں، بغض نہ کسی سے کریں، لوگوں کا احترام کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں، اپنی خواتین کا احترام کریں، اپنے بچوں کا احترام کریں، نوجوان نسل کو گائیڈ کریں۔ یہی جذبہ ہے، یہی چیزیں ہیں جو باقی رہ جانی ہے، باقی ہر چیز جو وہ اس دنیا سے جانی ہے۔ اجمل بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو اوورسیز دوست احباب ہیں، جی ان کے تعاون سے اور آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کی مدد سے آپ کے گاؤں میں کون سے ایسے کام ہیں جو ہو چکے ہیں اور جو آپ کہتے ہیں کہ ہونے والے ہیں؟ دیکھیں جو میرے گاؤں میں تو وہ میں نے کسی سے کوئی اس چیز میں ہیلپ نہیں لی، وہ میں خود ہی کرتا ہوں، جو بھی میرے بس میں اکیلے کرتے، کیونکہ میرا گاؤں ہے تو میں خود ہی کرتا ہوں۔ باہر سے میں وہ فنڈنگ کرتا ہوں یا وہ بھی اپنے دوستوں سے کرتا ہوں، جو ہمارے بچے ترسمیہ کے یا کچھ کسی کی اپیل ہو، زیادہ تر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں خود ہی کروں۔ جی یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو گرد و نواح کی عوام الناس ہے، آپ کے گاؤں کی جو عوام ہے، اور ہمارے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جہاں تک آپ کا یہ پیغام جا رہا ہے، آپ ان کو کیا کہنا چاہیں؟ جی دیکھیں میرے وہاں جتنے ہمارے علاقے کے ہیں، اب اس دفعہ جو ہے ہمارا یہ جو ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، ٹھیک ہے، میں نے ابھی کہا یہاں یقین کریں بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ ہماری پہلے مائیں، بیٹیاں، بہنیں یہ جیلم جاتی تھی یا گجرات جاتے تھے، اب ہمیں کتنی سہولت ہے کہ یہاں سے ہماری بہن بیٹی سرائے عالمگیر تک جائے، اور بہت زیادہ رش ہے، اور وہاں میڈیسن کی نا بہت زیادہ قلت ہے، اور کچھ لوگ بڑے باپردہ طریقے سے وہ میڈیسن کی صورت میں ہیلپ کر رہے ہیں۔ میری جو ابھی ذاتی خواہش ہے یا جو ذاتی میرا دل کرتا ہے کہ ہم بجائے سارے کام چھوڑ کے اس ہاسپٹل پہ کام کریں، تو میں اپنے ساتھیوں کو اس میں ضرور بریفنگ دوں گا، کوشش کروں گا جتنے ہمارے اوورسیز ہیں ہمارے علاقے کے، تو اس کے لیے ہم میڈیسن پرووائڈ کریں۔ اور ہمیں ایم ایس صاحب نے بھی کہا، کیونکہ وہ فنڈ نہیں لیں گے، انہوں نے میڈیسن ہی دینی ہے، لکھ کے دینی ہے یہ میڈیسن ہے یا کوئی اور چیز ہے، یا جیسے زچہ بچہ کا مسائل ہے، اس پہ ہم تھوڑا زیادہ کام کریں گے کہ اگر کوئی مشینری کم ہے یا کوئی اور چیز ہے
تو وہ میں اپنے جا کے دوستوں کو ضرور اس میں بریفنگ دوں گا اور ان کی توجہ اس سائڈ پہ لگاؤں گا. اور ان کے تعاون سے جو ہے جی بالکل بالکل ان کے تعاون سے, یا جو خود بھی ہو سکے. اکیلا تو کچھ آدمی نہیں کر سکتا نا. یہ ہمارا ہاسپٹل ہے, ہمارے یہاں مائیں بہنیں بیٹیاں جاتی ہیں, تو ہم کچھ نہ کچھ اس پہ کریں. اگر سب مل کے کریں گے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. چل تو ویسے بھی رہا. جی اجمل بھائی یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو عوام الناس کی خدمت کے لیے جی سیاست میں آنے کا موقع ملے تو کیا آپ سیاست میں آنا پسند کریں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم تو سیاست کے ناقابل ہیں. ہم تو وہاں مزدوری کرتے ہیں اور سیاست ہمارا جو ہے وہ پیشہ نہیں ہے. ہاں ہمارا ایک بھائی ضرور سیاست کر رہا ہے. ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور سیاست اصل یہ ہوتی یہی ہے ویلفیئر. اگر آپ نے سیاست کو اس نظر سے دیکھنا ہے نا, جو بھی ویلفیئر کا کام کرے گا وہی سیاست ہے. آپ سرائے عالمگیر کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے, جو سماجی صورتحال ہے, اس کے متعلق کیا کہیں؟ مجھے اس پہ زیادہ تو تجربہ نہیں ہے کہ, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, صرف ان میں یہ کوشش ہوتی ہے یا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جتنا کسی کے بس میں ہو وہ لوگوں کی خدمت کریں, چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے وہ سماجی ہیں. تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں نا, جیسے ہمارے یہاں گاؤں میں ایک آدمی کے بس میں تھا, وہ سوئی گیس لے گیا ہے. جتنا کسی کے بس میں ہوتا ہے وہ اتنی کام کر سکتا ہے. تو یہ لوگ کوشش کرتے ہیں, مختلف ویلفیئر بنی ہوئی ہیں اپنے اپنے گاؤں کی. صرف ان میں کوشش یہ ہے کہ اگر اجتماعی طور پہ کسی پروجیکٹ پہ کام کریں تو وہ قطرہ قطرہ دریا بن سکتا ہے. اجمل بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ مخلوق خدا کا درد بھی رکھتے ہیں جی اور ان کی ہر طرح کی مدد کے لیے کوشاں رہتے ہیں, جی اور سماجی خدمات بھی سر انجام دیتے ہیں. یہ آپ میں جذبہ کب سے پیدا ہوا اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ سماجی خدمات کرتے ہیں؟ دیکھیں, میرے والد صاحب ایک مل مزدور تھے. تو غربت میں ہم جوان ہوئے ہیں. جو انسان اپنے بیس کو یاد رکھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے تو وہ ضرور اس کا بینیفٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو میں غریب گھرانے سے ہوں. جو ہمارے یہاں حلقہ باب ہے وہ سب جانتے ہیں کہ میرے والد صاحب ایک مل مزدور تھے اور ہم سادہ لوگ ہیں. اس لیے ہم ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھتے ہیں کہ کسی کی دیکھیں کہ کسی کی عزت مال, اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور وہ دنیا کو دکھا کے کرنا ہے تو وہ بالکل آپ ضائع کر رہے ہیں. اگر آپ کسی کو پانی کا گلاس بھی دے رہے ہیں اور باپردہ طریقے سے دے رہے ہیں, عزت سے دے رہے ہیں, تو بہت اچھا کر رہے ہیں. اگر آپ کسی کو بہت زیادہ بھی کر رہے ہیں اور اس کی نمائش بھی بہت اچھا کر رہے ہیں. اگر آپ کسی کو بہت زیادہ بھی کر رہے ہیں اور اس کی نمائش بھی کر رہے ہیں تو آپ ضائع کر رہے ہیں. اجمل بھائی کتنے سال ہو گئے عوام الناس کی خدمت؟ 25 سال ہو گئے مجھے. 25 سال سے جی جو خدمات 25 کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. جی خدمت کا جی بالکل یہ 25 سال ہو گئے. جی ناظرین, یہ ہمارے ساتھ موجود تھے مخلوق خدا کا درد رکھنے والی معروف سماجی شخصیت مرزا اجمل بیگ آف چک سکندر. آپ نے ان کی گفتگو سنی. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی جو ہے وہ توفیق دے. نئے مہمان تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ.